دیکھیے ایک بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ جو ابھی بات ہم سے آپ سے دوست کر رہے تھے کہ جندال نے جو میسج دیا یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی کہ جندال نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے آپ کو بچانے کے لیے، اور یہی ہوا جس کے بعد ایک کانفیڈنس بوسٹ ملا ان کو. انہوں نے 1998 میں ان کا طریقہ واردات کیا رہا ہے ماضی میں دیکھ لیجئے، میں کوئی بہتان الزام نہیں لگا رہا، آپ صرف طریقہ واردات ان کی ماضی کا دیکھ لیں. شجاع نواز نے جو جنرل آصف نواز جنجوا کے جو بھائی ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب میں لکھا ہے جی، اس میں انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کے والد نے جا کے جنرل آصف نواز اور اس وقت کے کور کمانڈرز کو بی ایم ڈبلیو دے کے رشوتیں دے کے خریدنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں ان کا تصادم ہو گیا تھا آرمی چیف کے ساتھ. اسی طرح 98 میں مشرف کے خلاف جب یہ مشرف کو خرید نہیں سکے تو انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کروائی. یہ ایک بہت بڑا کیس تھا ان کے خلاف، ان پر جہاز اغوا کرنے کا تو مقدمہ بنا لیکن فوج میں بغاوت کا مقدمہ ابھی تک نہیں بنا. اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ اب اس فائل کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے، ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ اس مقدمے کو ریوائیو کیا جائے، کیونکہ آئی ایس آئی کے چیف کو آرمی چیف کے خلاف کھڑا کر دیا اور فوجی یونٹیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھی. اتنا بڑا مقدمہ ان کو ابھی تک اس کے اوپر کوئی انکوائری کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، بٹ دس از ان اے پروسیس ناؤ. اور تیسرا آپ نے سپریم کورٹ کا کیس دیکھا جسٹس سجاد علی شاہ کے معاملے میں، انہوں نے کیا کیا، وہاں بھی بغاوت کروائی سپریم کورٹ کے اندر. بات یہ ہے کہ بغاوت کروانا، ملک کے اداروں کو اندر سے امپلوڈ کرنا، تباہ کرنا، ڈائنامائٹ کرنا ان کی پرانی تاریخ رہی ہے. اب یہ اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے پھر جندال کو انوائٹ کیا کہ بھائی تم آؤ، اور ہمیں نریندر مودی آپ دیکھ رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ جو باڈی لینگویج انڈیا کی ہے، کسی لمحے لائن آف کنٹرول پہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ٹروپ موومنٹ ہے، جس طرح اگریسو پوسچر وہ بنا رہے ہیں، اینی تھنگ کین ہیپن. اور جس طرح بات کہی تھی غلام اسحاق خان صاحب نے، یہ بات کہی تھی، اللہ ان کو بخشے انتقال ہو گیا، کہ یہ صاحب نواز شریف کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کے صوبوں کو آپس میں لڑوا دے گا. اور اب تو صوبوں کا نہیں، یہ تو پاکستان کو انڈیا سے لڑوانے جا رہا ہے. فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش ماضی میں کی اس نے، سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کروائی. ان سے کیا توقع کرتے ہیں جب ان کے ایڈوائزر وہ ہوں کہ جو جس طرح ان کی صاحبزادی ہیں یا جو مشیر ان کے آس پاس ہیں، وہ ان مشیروں کے ہوتے ہوئے انہیں کسی دشمن کی حاجت نہیں ہے. اللہ پاکستان اچھا جی، ڈان لیکس میں دو نام اہم سے، دیکھیے میں 100% ایگری کر رہا ہوں. میں یہ بات جو اگین اس کو تھوڑے سے وائڈر پرسپیکٹو میں ہم بات کریں گے کہ میں کئی سال سے، تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ پاکستان کو بھی یوگوسلاویا کی طرح توڑنے کی ایک سازش ہے. اس کے لیے ہم 4th اور 5th جنریشن وار کا میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں. لوگ مجھے پاگل کہتے رہے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے رہے کہ میرے سرکٹ کے اندر یہ لفظ پھنس گیا. لیکن اب تو پوری آرمی ریئلائز کرتی ہے، پوری دنیا کے اینالسٹ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے 5th جنریشن وار ہو رہی ہے. اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں دشمن فوجیں لے کے داخل اس وقت ہوتا ہے جب اندر اتنی انارکی اور کیوس ہو جائے کہ اس کے بعد ریاست بنانا ریپبلک بن چکی ہو. اور یہی اس وقت ہو رہا ہے. آپ اگر پاکستان کی اس وقت کی صورتحال دیکھیے، جس لیول کی انارکی ہے، جس لیول کا اکنامک کولیپس ہے، حکومت اور ریاست میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان کنٹرول ہے. آج انٹیریئر منسٹر کا بیان تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ 3-4-5 دن سے ملک میں ہو کیا رہا ہے. امیجن، یہ انٹیریئر منسٹر کا بیان ہے. اس کے بعد فورن آفس کہتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنڈال آیا کس لیے تھا، ایجنڈا کیا تھا، کیوں آیا تھا، کیا آبجیکٹیو لے کر آیا تھا. پاکستان، میں نے کہا کہ اس وقت ایک خاتون چلا رہی ہیں، تمام ادارے ختم ہو چکے ہیں. پاکستان کی آرمی پہ بذات خود اندر سے اس کی پشت میں ایسے خنجر مارے جا رہے ہیں کہ اب مودی سرحدوں پہ کھڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے، اللہ نہ کرے کیا اس پاکستان کو ہم عراق، سیریا اور یوگوسلاویا بنانے جا رہے ہیں؟ اور اس کام کو کرنے کے لیے معاشی دہشت گرد بھی ہیں، سیاسی دہشت گرد بھی ہیں اور عسکری دہشت گرد بھی ہیں. جو عسکری دہشت گرد ہیں، فوج رد الفساد ان کے خلاف تو کر رہی ہے. بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں پاکستان آرمی کی قیادت سے، ہم اس جنگ میں شکست کھا جائیں گے اگر آپ سیاسی، معاشی اور میڈیا کے دہشت گردوں کو رد الفساد میں ختم نہیں کرتے. یہ بات پاک فوج کو کب سمجھ آئے گی؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں اگر تو جنرل باجوہ اس کام کو کریں، ورنہ انڈین آرمی چیف یہ کام کرے گا آکے، اور وہ سرحدوں پہ اب تیار کھڑے ہیں. اللہ ہمیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے اگری نہیں کرتا، اس بات پہ اگری نہیں کرتا. اتنے بھی کوئی گئے گزرے حالات نہیں اور اتنے برے اور ایڈورس حالات نہیں ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ کیا کریں ہم اپنے ملک میں کانفرنٹیشن کر لیں. یہی تو کچھ ایڈوائزرز ہیں جو پرائم منسٹر کو ایڈوائز کر رہے ہیں غالباً کہ جناب پھٹے چک دیو، اے کر دیو، او کر دیو. ارے بھائی، یہ ہوش مندی کے کام ہے. دیکھیے دس از ایگزیکٹلی دا سیم پیٹرن جو زرداری نے اختیار کیا تھا جب ایبٹ آباد ریڈ کے بعد اس کا تصادم فوج کے ساتھ ہوا تھا، جب میمو گیٹ لکھا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حسین حقانی اس وقت بھی ایک خط لے کے امریکہ گیا تھا.
اور یہی تو میمو گیٹ کا سکینڈل ہے جس کو بعد میں آرمی اور آئی ایس آئی نے انویسٹیگیٹ کیا اور افتخار چودھری نے وہ فائل دبا دی اور آج بھی سپریم کورٹ میں دفن ہوئی پڑی ہے. وہ پہلا کیس تھا پاکستان کا جس میں آرمی اور آئی ایس آئی رسپونڈنٹس بن کر گئے تھے پاکستان کے خلاف ہونے والی غداری میں. حسین حقانی کو باقاعدہ عزت اور احترام سے سپریم کورٹ نے اس وقت باہر جانے دیا تھا. تو یہی ہمارے پاکستانی حکمرانوں کا جو پیٹرن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ انڈیا کی طرف بھاگتے ہیں امداد کے لیے پاکستان آرمی کے خلاف, اور دوسرا وہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات میں نے بھی سنی ہے, بڑی کنفرم نیوز سے سنی ہے کہ یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم شکیل آفریدی کو رہا کرتے ہیں, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ شکیل آفریدی رہا ہو جائے گا, آپ ہماری گورنمنٹ کو, ہماری ڈیموکریسی کو بچائیے, پاکستان آرمی پر دباؤ ڈالیے. یہی آرگومنٹ زرداری اور حسین حقانی نے اس وقت دی تھی اور اب یہی آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں. مجھے 100% یقین ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. کلبھوشن یادیو پر بھی ایک ڈیل ہو رہی ہے. انڈیا کو یہی گارنٹی تھی, انڈیا نے کہا تھا کہ ہمارا ممکن امداد آپ کی کریں گے, جو ایسٹس انڈیا کے پاکستان کے اندر ہیں اور باہر ہیں وہ سب ڈپلوائے ہوں گے ان کی سپورٹ میں اگر کلبھوشن یادیو کو یہ نکال دیتے. سو یہ ڈیلز یہ کر رہے ہیں, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر, اور یہ بات پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کو نوٹ کرنی چاہیے کہ جناب ابھی وزیر اعظم پہ مسئلہ شروع ہوا ہے, کل پرسوں ایل او سی جو ہے وہ ہاٹ ہو جائے گا, انڈین آرمی وہاں پہ آ جائے گی. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ جیسے یہ ہوا اور جنڈال گیا یہاں سے اور یہ سارا گیم شروع ہوئی اور فوراً ہی بی ایس ایف کو بھی وڈرا کر لیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ریگولر فورسز جو ہیں ان کو موو کرنا شروع کر دیا ہے. اور میری اطلاع ہے کہ 1.5 کور کے قریب ابھی موو ہو رہی ہے وہاں پہ اس وقت. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہیوی ریجمنٹیشن جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. ویئر آر وی ہیڈنگ فار؟ دیکھیے مبشر, جیسے کہا کہ انہوں نے جو سرجیکل سٹرائک کا ایک ڈرامہ بنایا تھا ایک جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے امیج کو بچانے کے لیے, اسی طرح کا یہ ایک انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے جو ہم کو کلیئرلی معلوم ہے کہ فالس فلیگ ہے, جھوٹ ہے, کہ ہم نے پاکستان آرمی کراس کر کے گئی, وہاں انڈین آرمی کو قتل کیا, وہاں ان کو میوٹیلیٹ کیا اور واپس آ گئی. بیسکلی انڈینز ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 3 لیئر آف فینسنگ ہے پاکستان آرمی نے اس کو کراس کیا, جو مائن فیلڈز ہیں ان کو کراس کیا, جو واچ ٹاورز ہیں ان کو کراس کیا, جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں ان کو کراس کیا, اور وہاں جو انڈین آرمی بیٹھی ہے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اندر گئی, ان کو قتل کیا, میوٹیلیٹ کیا, جسم ان کا خراب کیا, اور پھر آرام سے واپس بھی آ گئی اور انڈین آرمی کو نہیں پتا چلا. اب اس کو کوئی بہت ہی الو خاص نسل کا کوئی الو کا پٹھا ہوگا جو اس پر اعتبار کرے گا. اینڈ وی آل نو کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. وہ صرف ایک ریزن کریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے منہ سے کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے ہم نے جندال کو بھیجا تھا لہٰذا اب اس پلان پہ عمل کر رہے ہیں, یہ تو منہ سے نہیں بولیں گے. تو کوئی بہانہ تو ان کو چاہیے تھا. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیے بات یہ, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے فضل سے پاک فوج انڈین آرمی کو بہت برا نقصان پہنچائے گی. میں صرف کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمیں بہت زیادہ شہداء دینے پڑیں گے, بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کی ابھی ضرورت نہیں تھی. صرف نواز شریف کو بچانے کے لیے اگر ہمیں کئی 100 جوانوں کی شہادت دینی پڑتی ہے تو یہ بہت بھاری قیمت ہے. انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے خلاف ہمیں اگر جنگ پہ جانا پڑتا ہے, چاہے وہ لمیٹڈ وار رہے جس کی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ لمیٹڈ کانفلکٹ رہتا ہے, اگر وہ اس کو ایل او سی پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کل وہ ورکنگ باؤنڈری پہ جائے گی, پھر انٹرنیشنل بارڈرز پہ پھیل جائے گی, پھر وہ افغانستان سے پینیٹریٹ کریں گے, پھر ان کے جو ایلیمنٹس اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ایک ساتھ لانچ کر دیں گے. آج لاہور میں ایک گاڑی سے کوئی 200 کلاشنکوف پکڑی گئی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دشمن موبلائز کر رہا ہے, ڈپلائمنٹ کر رہا ہے, اسلحے کو پھیلایا جا رہا ہے. جب اندر سے بغاوت اور غداری ہو, خود پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت دشمنوں سے ملی ہوئی ہوں, تو پھر پاک فوج کو ممکن نہیں ہے کہ ہر دہشت گردی کے حملے کو روکا جا سکے. ہمیں نقصان بہت شدید ہوگا. میں اس چیز کو وارن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی بھی وقت ہے سپریم کورٹ کے لیے اور پاک فوج کے سپہ سالار کے لیے کہ ملک کا آئین نافذ کریں, ورنہ لاکھوں کی شہادتیں دینی پڑیں گی اور یہ ذمہ دار ہوں گے پھر اس کے. یہ ہو رہی ہے
اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں دشمن فوجیں لے کے داخل اس وقت ہوتا ہے جب اندر اتنی انارکی اور کیوس ہو جائے کہ اس کے بعد ریاست بنانا ریپبلک بن چکی ہو، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ اگر پاکستان کی اس وقت کی صورتحال دیکھیے، جس لیول کی انارکی ہے، جس لیول کا اکنامک کولیپس ہے، حکومت اور ریاست میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان کنٹرول ہے۔ آج انٹیریئر منسٹر کا بیان تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ 3-4-5 دن سے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ امیجن، یہ انٹیریئر منسٹر کا بیان ہے۔ اس کے بعد فورن آفس کہتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنڈال آیا کس لیے تھا، ایجنڈا کیا تھا، کیوں آیا تھا، کیا آبجیکٹیو لے کر آیا تھا۔ پاکستان، میں نے کہا کہ اس وقت ایک خاتون چلا رہی ہے، تمام ادارے ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی آرمی پہ بذات دیکھا جسٹس سجاد علی شاہ کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا، وہاں بھی بغاوت کروائی سپریم کورٹ کے اندر۔ بات یہ ہے کہ بغاوت کروانا، ملک کے اداروں کو اندر سے امپلوڈ کرنا، تباہ کرنا، ڈائنامائٹ کرنا، ان کی پرانی تاریخ رہی ہے۔ اب یہ اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے پھر جندال کو انوائٹ کیا کہ بھائی تم آؤ، اور ہمیں نریندر مودی، آپ دیکھ رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ جو باڈی لینگویج انڈیا کی ہے، کسی لمحے لائن آف کنٹرول پہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ٹروپ موومنٹ ہے، جس طرح اگریسو پوسچر وہ بنا رہے ہیں، اینی تھنگ کین ہیپن۔ اور جس طرح بات کہی تھی غلام اسحاق خان صاحب نے، یہ بات کہی تھی، اللہ ان کو بخشے، انتقال ہو گیا، کہ یہ صاحب نواز شریف کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کے صوبوں کو آپس میں لڑوا دے گا، اور اب تو صوبوں کا نہیں، یہ تو پاکستان کو انڈیا سے لڑوانے جا رہا ہے، فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش۔ اب ہو یہی رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ جو ابھی بات ہم سے آپ سے دوست کر رہے تھے کہ جندال نے جو میسج دیا، یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی کہ جندال نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے آپ کو بچانے کے لیے، اور یہی ہوا جس کے بعد ایک کانفیڈنس بوسٹ ملا ان کو۔ انہوں نے 1998 میں ان کا طریقہ واردات کیا رہا ہے ماضی میں دیکھ لیجئے، میں کوئی بہتان الزام نہیں لگا رہا، آپ صرف طریقہ واردات ان کی ماضی کا دیکھ لیں۔ شجاع نواز نے، جو جنرل آصف نواز جنجوعہ کے جو بھائی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب میں لکھا ہے جی، اس میں انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے ماضی میں کی، اس نے سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کروائی۔ ان سے کیا توقع کرتے ہیں جب ان کے ایڈوائزر وہ ہوں کہ جو جس طرح ان کی صاحبزادی ہیں یا جو مشیر ان کے آس پاس ہیں، وہ ان مشیروں کے ہوتے ہوئے انہیں کسی دشمن کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ پاک۔ اچھا جی، ڈان لیکس میں دو نام اہم سے، دیکھیے میں 100% ایگری کر رہا ہوں۔ میں یہ بات جو اگین اس کو تھوڑے سے وائڈر پرسپیکٹو میں ہم بات کریں گے کہ میں کئی سال سے، تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ پاکستان کو بھی یوگوسلاویہ کی طرح توڑنے کی ایک سازش ہے۔ اس کے لیے ہم 4th اور 5th جنریشن وار کا میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں۔ لوگ مجھے پاگل کہتے رہے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے رہے کہ میرے کہنے میرے سرکٹ کے اندر یہ لفظ پھنس گیا، لیکن اب تو پوری آرمی ریئلائز کرتی ہے، پوری دنیا کے اینالسٹ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے 5th جنریشن وار ہے، کہ کس طرح انہوں نے، ان کے والد نے جا کے جنرل آصف نواز اور اس وقت کے کور کمانڈرز کو BMW دے کے، رشوتیں دے کے خریدنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں ان کا تصادم ہو گیا تھا آرمی چیف کے ساتھ۔ اسی طرح 98 میں مشرف کے خلاف جب یہ مشرف کو خرید نہیں سکے تو انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کروائی۔ یہ ایک بہت بڑا کیس تھا ان کے خلاف، ان پر جہاز اغوا کرنے کا تو مقدمہ بنا، لیکن فوج میں بغاوت کا مقدمہ ابھی تک نہیں بنا۔ اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ اب اس فائل کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے، ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ اس مقدمے کو ریوائیو کیا جائے، کیونکہ ISI کے چیف کو آرمی چیف کے خلاف کھڑا کر دیا اور فوجی یونٹیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھی۔ اتنا بڑا مقدمہ، ان کو ابھی تک اس کے اوپر کوئی انکوائری، کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، بٹ دس از ان اے پروسیس ناؤ۔ اور تیسرا، آپ نے سپریم کورٹ کا کیس